سورہ یونس آیت 13 وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، اور ہم تم لوگوں سے پہلے بھی بہت سی نسلوں اور قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جب انہوں نے ظلم کی روش اختیار کی۔ آگے اسی آیت میں ہے وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، اور ان کے پاس بھی آئے تھے ان کے رسول واضح تعلیمات لے کر، لیکن وہ نہیں تھے ایمان لانے والے۔ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں مجرموں کو۔ وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، اور ان کے پاس بھی آئے تھے ان کے رسول واضح تعلیمات لے کر، لیکن وہ نہیں تھے ایمان لانے والے۔ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں مجرموں کو۔ اس آیت 13 میں پہلی آیت کے مضمون کی اس طرح وضاحت کی گئی ہے، اس طرح بتلایا گیا ہے کہ کوئی اللہ کے ڈھیل دینے سے یہ نہ سمجھے کہ دنیا میں عذاب آ ہی نہیں سکتا۔ جی ہاں، پچھلی قوموں کی تاریخ اور ان کی نافرمانی کی سزا میں مختلف قسم کے عذاب اس دنیا میں آ چکے ہیں۔ اس آیت میں پہلی ہی آیت کی وضاحت اس طرح کی گئی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ڈھیل دیتے ہیں، اللہ کے ڈھیل دینے سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ دنیا میں عذاب آ ہی نہیں سکتا۔ پچھلی قوموں کی تاریخ اور ان کی نافرمانی کی سزا میں مختلف قسم کے عذاب اس دنیا میں آ چکے ہیں۔ اس امت میں یعنی امت محمدیہ میں اگرچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اکرام کی وجہ سے یہ وعدہ فرما لیا ہے کہ عام عذاب نہیں آئے گا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اسی مہربانی نے لوگوں کو ایسا بے باک کر دیا ہے کہ وہ بڑی جرأت سے گناہ کر کے اللہ کے عذاب کو دعوت دیتے ہیں۔ لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ عذاب الہی سے بے فکری لوگوں کے لیے کسی حال میں بھی روا نہیں ہے، جائز نہیں ہے، کیونکہ پوری امت اور پوری دنیا پر عام عذاب نہ بھیجنے کا وعدہ ضرور ہے، مگر خاص افراد کے لیے اور خاص قوموں پر عذاب کا آ جانا اب بھی ممکن ہے۔ دیکھیے آیت میں جو لفظ استعمال کیا گیا ہے، یہ لفظ یعنی لفظ ظلم جو استعمال کیا گیا ہے، یہ لفظ اپنے ان معنی میں محدود نہیں ہے جو عام طور پر اس سے مراد لیے جاتے ہیں۔ عام طور پر ظلم کے معنی ہم سب کو پتہ ہی ہیں، لیکن یہ لفظ ان محدود معنی میں نہیں ہے، مراد نہیں ہے جو عام طور پر اس سے مراد لیے جاتے ہیں، بلکہ یہ تمام گناہوں پر حاوی ہے۔ جی ہاں، جو انسان بندگی کی حد سے گزرتا ہے، ظالم کا لفظ نہایت معنی خیز ہے، اور یہ لفظ ظلم معنوی اعتبار سے بہت وسیع ہے۔ ظلم دراصل حق تلفی کو کہتے ہیں۔ ظالم وہ ہے جو کسی کا حق مارے یا حق تلفی کرے۔ اسی طرح سے جو شخص اللہ کی نافرمانی کرتا ہے وہ در حقیقت 3 بڑے حقوق تلف کرتا ہے، 3 بڑے حقوق مارتا ہے۔ نمبر 1 اللہ کا حق، کیونکہ اللہ اس بات کا مستحق ہے کہ اس کی فرمانبرداری کی جائے۔ نمبر 2 ان تمام چیزوں کے حقوق جن کو اس نے اس نافرمانی میں استعمال کیا ہے، یعنی اس کے جسمانی اعضاء، اس کے قوائے نفس، اس کے ساتھ زندگی گزارنے والے انسان، اس کے ہم معاشرت اور وہ اشیاء جو اس کام میں اس نے استعمال کی ہیں، کیونکہ ان سب کا اس پر یہ حق تھا کہ وہ صرف ان تمام چیزوں کو ان کے مالک کی مرضی کے مطابق ہی استعمال کرتا، مگر جب اس نے ان تمام چیزوں کو اللہ کی مرضی کے خلاف استعمال کیا تو در حقیقت اس نے ان پر ظلم کیا۔ نمبر 3 خود انسان کا اپنا حق، کیونکہ انسان پر
اس کی اپنی ذات کا بھی یہ حق ہے کہ انسان اپنی ذات کو تباہی اور بربادی سے بچائے، مگر گناہ کر کے جب وہ اپنے آپ کو اللہ کی سزا کا مستحق بناتا ہے تو در حقیقت اپنی ذات پر ظلم کرتا ہے۔ یہی تمام وجوہات ہیں، انہی تمام وجوہات کی بنا پر قرآن مجید میں جگہ جگہ گناہ کے لیے ظلم اور گنہگار کے لیے ظالم کی اصطلاح استعمال کی گئی ہے۔ آگے چلتے ہیں آیت 14 کی طرف۔ ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم لننظر کیف تعملون، پھر ان کے بعد ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنا دیا تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ مطلب یہ ہے کہ پچھلی قوموں کو ہلاک کرنے کے بعد ہم نے تمہیں ان کا قائم مقام بنا دیا ہے اور زمین کی خلافت تمہارے سپرد، تمہارے حوالے کر دی ہے، مگر اس سے تم یہ نہ سمجھنا کہ زمین کی یہ خلافت اور زمین کی یہ بادشاہی تمہارے عیش و آرام کے لیے تمہارے سپرد کی گئی ہے، بلکہ اس اعزاز کا اصل مقصد یہ ہے، یعنی یہ جو انعام ہم نے تمہیں دیا ہے اس کا اصل مقصد یہ ہے تاکہ تمہارا امتحان لیا جائے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ یعنی پچھلی قوموں کی تاریخ سے متاثر ہو کر، پچھلی قوموں کے واقعات کو پڑھ کر اور سن کر کیا تم اپنے حالات کی اصلاح کرتے ہو یا حکومت اور دولت کے نشے میں ڈوب جاتے ہو؟ تو بہرحال اس آیت نے نازل ہو کر ہمیں اس بات سے آگاہ کیا ہے کہ دنیا کی جو حکومتیں ہیں، اقتدار اور عہدے، یہ فخر اور ناز کی چیز نہیں ہے، بلکہ ایک بہت بھاری بوجھ ہے جس کی بہت سی ذمہ داریاں ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ حکومت، دولت اور اقتدار اس لیے دیتے ہیں تاکہ انسان کو آزمایا جا سکے، انسان کو پرکھا جا سکے۔ دوسری اہم بات اس آیت سے یہ معلوم ہوئی کہ ہر شخص انفرادی طور پر اپنی محدود عمر میں امتحان دے رہا ہے، اور امتیں بھی اور قومیں بھی اپنے اپنے وقفہ مہلت میں اس امتحان سے گزر رہی ہیں۔ تو یہ دو آیتیں ہیں، یعنی آیت 13 اور آیت 14۔ ان دونوں آیتوں کی وضاحت یہی ہے جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔